محرم کی یوم عاشوراء محرم کی 10ویں تاریخ کی فضیلت امام حسین کے شہید ہونے سے پہلے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بدن کے اندر روح پھونکی، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے بچایا، اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے بچایا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دلائی۔ جتنے بھی بڑے بڑے کام ہوئے دنیا میں اور جتنے بھی عظیم الشان کام ہوئے وہ محرم کی 10ویں تاریخ تھی، یوم عاشوراء تھا۔ اسی لیے یوم عاشوراء کی فضیلت ہے، نہ کہ امام حسین کی شہادت کی وجہ سے۔ اللہ کو محبت تھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور ان کو ان کی شہادت کے لیے اللہ نے ڈیٹ فکس کیا محرم کی 10ویں تاریخ کو۔ تاریخ متعین کی محرم کی 10ویں تاریخ کو، تاکہ میرے محبوب کا نواسا حضرت فاطمہ الزہرا کا رخت جگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ محرم کی 10ویں تاریخ کو شہید ہو۔ جس دن ابراہیم کو میں نے بچایا، یونس کو میں نے بچایا، اور جس دن میں نے موسیٰ کو بچایا، اسی فہرست میں امام حسین کا بھی نام آ جائے۔ کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے! تو محرم الحرام کی 10ویں تاریخ جس کو یوم عاشوراء کہتے ہیں، وہ بہت سالوں سے ہر نبی کے زمانے سے فضیلت والا دن ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ دنیا میں سب سے پہلی بارش محرم کی 10ویں تاریخ کو ہوئی، اور قیامت جمعہ کا دن محرم الحرام کی 10ویں تاریخ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ختم کریں گے، قیامت قائم ہوگی۔ تو یوم عاشوراء کی فضیلت بہت پہلے سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد 50 پر 1 سال کے بعد کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ 50 پر 1 سال کے بعد انتقال کے، اور جس سال انتقال ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس وقت امام حسین کی عمر 7 سال کی تھی۔ 7 چھوٹے بچے، معصوم بچے، نانا کے لاڈلے، نانا کے محبوب۔ اتنی محبت اپنے نواسوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی، جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہیں، نماز میں سجدہ لمبا ہوتا جا رہا ہے، لمبا ہوتا جا رہا ہے، لمبا ہوتا جا رہا ہے۔ صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، نفل نماز، صحابہ موجود، بڑے بڑے صحابہ موجود، لیکن سجدے سے اٹھتے ہی رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی نے دیکھا کہ امام حسین سرکار کے پیٹھ کے اوپر سوار ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیٹھ کے اوپر سوار ہیں، جن کی محبت میں اللہ کے نبی نے سجدے کو لمبا کر دیا۔ کتنی محبت کرتے ہوں گے، کتنا پیار کرتے ہوں گے۔ ایک مرتبہ ممبر پر موجود ہیں، ممبر کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، صحابہ کا مجمع موجود ہے۔ امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ دوڑتے ہوئے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترتے ہیں،
سے محبت کرنا، پیار کرنا، تربیت کرنا، ان کو اخلاق سکھانا، یہ سب نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں سے پیار کر کر، اپنے نواسوں سے محبت کر کے اس زمانے کے عرب کے لوگوں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ بچوں کو اخلاق سکھانا، معصوم بچوں سے پیار کرنا، من لم یرحم صغیرنا فلیس منا، جو چھوٹے بچوں سے پیار نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں، مسلمانوں میں سے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو خطبے میں اپنے رانوں کے اوپر بٹھا کر خطبہ دیا۔ اتنی محبت تھی، اتنا پیار کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما دونوں سرکار کے کندھوں کے اوپر سوار ہیں اور سرکار مدینے کی گلی میں۔ کیا منظر ہوگا وہ کہ تاجدار مدینہ، امام الانبیاء، احمد مصطفیٰ، محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے اوپر حسن اور حسین ہو اور دنیا دیکھ رہی ہے، اور آسمان سے فرشتے اس کا نظارہ کر رہے ہوں۔ حضرت عمر نے دیکھ لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کر فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اوپر بیٹھنے والے کتنے فضیلت والے ہیں، جس کے اوپر بیٹھ رہے ہیں وہ بیٹھنے والے کتنے فضیلت والے ہیں، بیٹھنے والے سواری، بٹھانے والے سوار۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ سوار، یہ دونوں معصوم ننھے منھے نواسے بیٹھنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، ان کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ آپ کے اوپر بیٹھے ہیں۔ اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر، جس طرح میں فضیلت والا ہوں، یہ بیٹھنے والے دونوں معصوم میرے جان بھی فضیلت والے ہیں۔ یہ دونوں پیارے ہیں، یہ دونوں شہید ہونے والے ہیں۔ حسن کو زہر دے کر شہید کیا جائے گا اور حسین کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے سے بتا دیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہت پیار کرتے ہیں دونوں کو، لیکن ان دونوں کو شہید کر دیا جائے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات ہیں، ہماری امی جان ہیں ام سلمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے اوپر حسن حسین ہیں، دونوں سوار ہیں، پیار محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسوں سے کر رہے ہیں۔ اچانک رونے کی آواز آتی ہے سرکار کی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہنس رہے تھے، مذاق کر رہے تھے، پیار کر رہے تھے، ہونٹوں کو بوسہ دے رہے تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دوڑتی ہوئی آتی ہیں، سرکار کیا ہوا؟ کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا ام سلمہ جبرائیل آئے تھے اور مجھے یہ بتا کر گئے ہیں وہ زمین کی مٹی دیکھو، یہ دے کر گئے ہیں کہ اس مٹی کے اوپر میرا حسین شہید ہوگا۔ مجھے رونا آ گیا کہ میرا معصوم بچہ ابھی 5 سال 4 سال کا ہے، وہ مٹی بھی اللہ نے دی تھی، وہ مٹی بھی، میدان بھی، جگہ بھی، کربلا کا میدان بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مٹی ہے، اس مٹی کے اوپر آپ کے نواسے حسین کو شہید کر دیا جائے گا، لیکن آپ موجود نہیں ہوں گے۔ کیا حالت ہوگی نانا کی، لیکن نانا نے دعا نہیں کی کہ اللہ میرے حسین کو بچا لے۔ نانا نے دعا نہیں کی یا اللہ ظالموں سے، اس زمانے کے دشمنوں سے میرے معصوم ننھے منھے نواسے کو بچا
لیے جنت میں جانے والے کسی اور چیز کی تمنا نہیں کریں گے سوائے شہادت کے. جنت میں اللہ کا دیدار، جنت میں وہاں کی حوریں، جنت میں وہاں کی ہوائیں، جنت میں وہاں کے غذے و جنت میں وہاں کے میوے، آرام، سکون، چین، ہر چیز وہاں پر موجود. کوئی جنت میں جا کر واپس دنیا میں آنے کی تمنا نہیں کرے گا سوائے شہید کے. شہید دیکھے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں نے اپنی گردن کو کٹایا لیکن جنت میں مجھے اتنا بڑا مقام دیا جا رہا ہے، اتنی بڑی فضیلت دی جا رہی ہے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دیا جا رہا ہے. اللہ سے کہیں گے کہ یا اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے تاکہ میں اپنی جان کو تیرے راستے میں قربان کر کے آؤں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيِي ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيِي ثُمَّ أُقْتَلْ. میں تمنا کرتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں. تو اس وقت میں جب اللہ نے کربلا کی مٹی کو جبرائیل کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ام سلمہ کے گھر میں بتایا، اس وقت میں دعا نہیں کی بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میرے نواسی کی شہادت کو قبول فرما، میرے نواسی کی شہادت کو قبول فرما. اتنی محبت کیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. محبت کے ساتھ ساتھ تربیت بھی. صرف محبت نہیں، بیٹا ہے، معصوم ہے، چھوٹا ہے، سب کچھ چلے گا نہیں. ایک مرتبہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آ رہے ہیں. دروازے کے پاس ایک صدقے کا کھجور پڑا ہوا تھا. امام حسین نے اس کو منہ میں ڈال لیا. میٹھی چیز بچوں کو پسند، میٹھی چیز سے بچے محبت کرتے ہیں، منہ میں ڈال لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا. امام حسین کو روکا نہیں، بل جب روکنے کے بعد نہیں رکے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخ میرے بچے نکال دے، منہ سے نکال ڈالو میرے بیٹے. یہ صدقے کا کھجور ہے اور سید گھرانے والوں کو اور اہل بیت کو، آل رسول کو، رسول اللہ کے خاندان والوں کو صدقے کی چیز حلال نہیں ہے. انگلی ڈالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ڈال کر اس کھجور کو نکالا اور کھجور کر نکال کر بتا دیا کہ محبت ایک جگہ ہے، محبت کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ہونی چاہیے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں سے پیار کرو، محبت کرو. باپ کے گھر آنے پر بچہ دوڑ کر اپنے ابا کو لپیٹ لے. اتنی محبت کرو اپنے بچوں سے. ہمارے اندر آنے کی وجہ سے بچے نہ ڈریں، بیوی نہ ڈرے. ہمارے بچے ہمارے آنے کی وجہ سے کانپنے نہ شروع کر دیں، بلکہ اتنی محبت کرو کہ باپ کے آنے کے اوپر بچے دوڑ کر آ کر ابا کو لپیٹ لیں. یہ سرکار کا طریقہ ہے، یہ سنت کا طریقہ ہے، یہ بخاری مسلم کی حدیث کا طریقہ ہے. لیکن محبت کے ساتھ ساتھ تربیت بھی، اخلاق، حلال حرام، جائز ناجائز، کیا صحیح کیا غلط، یہ طریقہ بھی تو اپنے امی ابا کو بچوں کو سکھانا چاہیے. جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے سے معصوم بچے کے حلق میں انگلی ڈال کر صدقے کے کھجور کو نکال کر فرمایا کہ میرے بچے صدقے کا کھجور آل رسول کے لیے حلال نہیں ہے. تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے اتنی زیادہ محبت فرماتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم. لیکن اسی امام حسین کو کربلا کے میدان میں کوفہ والے جب امیر معاویہ خلیفہ بنے حضرت علی کے بعد، امیر معاویہ 2 سال تک حکومت کرے اور اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کو ولی عہد بنا ڈالے، یزید کو. یزید اچھے تھے، پہلے اچھا تھا، نماز روزہ قرآن سب کچھ تھا. یزید ملعون بنا ہے امام حسین کو شہید کرنے کے بعد. 70 پر 2 آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کو کربلا کے میدان میں شہید کرنے کے بعد یزید ملعون بنا ہے، ملعون. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو اپنی زندگی میں ولی عہد بنا دیا، اور امیر معاویہ کے انتقال کے بعد یزید امیر المومنین بننے کا، خلیفہ بننے کا اس کا موقع تھا، اور اپنے لوگوں کو بھیجا کہ سب کے ساتھ بیعت لے کر آؤ، سب سے بیعت لے کر آؤ، سب میری حکومت کو ماننے کے لیے تیار ہیں تو تیار کرو، تیار کرو. لیکن اس زمانے میں عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عباس، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بڑے بڑے صحابہ موجود تھے. ان کو معلوم تھا کہ یزید کون ہے. جب ان کے سامنے بات آئی تو کسی نے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے. سوچ کر بتائیں گے، مشورہ کر کے بتائیں گے، اور امام حسین مکے کے لیے روانہ ہو گئے. جب مکے کے لیے روانہ ہوئے تو امام حسین کو کوفہ والے خط لکھے. روزانہ 600 خط آتے تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. آ جائیے، کوفہ والے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، جلدی سے آ جائیے، ماحول سازگار ہے، اچھا ہے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، آپ کو خلیفہ بنا لیں گے، آپ کو امیر المومنین بنا لیں گے، سردار بنا لیں گے. خطوں کا ڈھیر، موٹے موٹے خط آئے تو صحابہ سے مشورہ کیے تو صحابہ نے کہا کہ کوفہ والوں کے اوپر بھروسہ نہیں کر سکتے. یہی کوفہ والے آپ کے ابو علی کو شہید کیے تھے، آپ کو بھی دھوکہ دینے کے لیے بلا رہے. اب مت جائیے، جانے سے پہلے کسی کو بھیجیے تاکہ وہاں کے حالات معلوم ہوں. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو مسلم عقیل کو بھیجا کوفہ کو. آپ کے رشتہ دار چچا زاد بھائی وہ گئے، وہاں پر جا کر دیکھا تو پورا ماحول الٹا ہے، پورا ماحول. یزید نے سب کو ڈرا دیا، یزید نے گورنر کو بدل دیا، ایسے گورنر کو بٹھایا جو امام حسین کے خلاف ہو، آل رسول کے خلاف ہو، ایسے گورنر کو بٹھایا، ایسے آدمی کو بٹھایا جو ابو عقیل مسلم کو شہید کر دیا. اور ان کو معلوم نہیں چلا، واٹس ایپ کا زمانہ نہیں تھا، میسج کرنے کا زمانہ نہیں تھا، فیس بک کا زمانہ نہیں تھا، خط لکھتے تو آتا کئی دنوں کے بعد. اب ابو مسلم عقیل نے جب دیکھا کہ ماحول اچھا تھا تو خط لکھ دیا امام حسین کو کہ آپ آ جائیے. تو یہاں صرف آپ نے اپنے 70 پر 2 اہل بیت کو لے کر کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے. آپ کو معلوم نہیں تھا کہ ابو عقیل مسلم کو شہید کر دیا گیا ہے. میرے قاصد کو، میرے سفیر کو جاتے جاتے کربلا کا میدان، 10ویں تاریخ محرم کی 10ویں تاریخ جمعہ کا میدان، آپ نے کہا، بیان دیا کہ میں کون ہوں، ذرا پہچانو، میں نواسۂ رسول ہوں، میں جنت کے نوجوانوں کا سردار ہوں، میرے ہونٹوں پر اللہ کے نبی نے پیار کیا ہے، مجھے قتل مت کرو، میں لڑائی کرنے کے لیے نہیں آیا، میں جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں. یا تو یزید کے ساتھ مجھے براہ راست بات کراؤ، یا تو مجھے کسی ایسے مسلم بارڈر پر چھوڑ دو تاکہ میں آخری
زندگی تک ان کفار سے لڑتا رہوں، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ جمعہ کا دن اور آپ کے اوپر حملہ کرنے آتے ہیں تو آپ نے کہا کہ میں سب سے پہلے نماز پڑھ لیتا ہوں۔ نماز کیا چیز ہے کربلا کے میدان سے امام حسین نے بتا دیا۔ صرف کربلا کا واقعہ سننے سے زیادہ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس کو دیکھنا چاہیے۔ ہر واقعے کو سنو، اس واقعے سے امت کو کیا سبق ملتا ہے۔ امام حسین کربلا کے میدان میں شہید ہونے سے پہلے قیامت تک آنے والے لوگوں کو نماز کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ میں کربلا کے میدان میں تلوار میری گردن کے اوپر ہے، نماز کی پابندی کر رہا ہوں، نماز پڑھ کر میں شہید ہو رہا ہوں۔ اتنی اہمیت ہے نماز کی، آج ہم آرام سے چھوڑ دیتے ہیں۔ مسجد کے سامنے سے گزر رہے ہیں، اندر آنے کی توفیق نہیں، یہاں تک کہ ہماری نماز پڑھانے کی یہ مائک کی آواز کان میں جاتی ہے، پھر بھی اندر آئے بغیر سیدھا چلے جاتے ہیں۔ کئی نوجوان بچوں کو میں دیکھتا ہوں، روکتا ہوں، آئیے اندر، لیکن آئیں گے پاکی نہیں ہے، ناپاکی ہے، وضو نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ کربلا کے میدان سے نماز کی حکمت ملتی ہے، کربلا کے میدان سے پردے کا حکم ملتا ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد عصر کی نماز کے پہلے شہید ہوئے، اپنی بہن زینب بنت علی کے خیمے میں جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ اے میری بہن، ان قتلت لا تبکی، اگر میں شہید ہو گیا تو رونا نہیں، میری لاش کے پاس آ کر ماتم نہیں کرنا، میری بہن خیمے کے اندر رہ کر پردے کا خیال کرنا، تو وہ ماں کی بیٹی ہے جس کو فاطمہ کہتے ہیں، وہ ماں کی بیٹی ہے جس نے انتقال کے پہلے اعلان کیا تھا علی سے کہ علی اگر میں مر گئی تو رات میں دفنانا، کسی غیر مرد کی نظر میرے اوپر نہ پڑنا، میرے جنازے کو چاروں طرف سے پردہ کرنا، میرے قبر میں دفن ہونے تک قبر کو پردہ کرنا، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا تو میں جواب دوں گی کہ فاطمہ آ رہی ہے۔ سارے لوگ حشر کے میدان میں اپنی نگاہ کو نیچے کر لو، فاطمہ گزرنے والی ہے۔ اگر اللہ کل قیامت کے دن پوچھے کہ فاطمہ میں نے تیری فضیلت قرآن میں بیان کی، تو کیا لے کر آئی؟ فاطمہ میں نے تجھے جنت کی عورتوں کا سردار بنایا، کیا لے کر آئی ہو؟ فاطمہ میں نے حسن حسین کی امی بنایا، میرے پیارے محبوب کی لخت جگر بنایا، بیٹی بنایا، تو کیا لے کر آئی؟ تو تاکہ میں کل قیامت کے دن اللہ سے کہہ سکوں کہ یا اللہ میں کچھ نہیں لے کر آئی ہوں، پردہ لے کر آئی ہوں، سوائے علی کے، سوائے میرے ابو کے، سوائے میرے بچوں کے مجھے کسی نے نہیں دیکھا یا اللہ۔ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے سامنے بیان کرے گی تو حضرت امام حسین میں شہید ہونے سے پہلے اپنی بہن کے خیمے میں جا کر کہتے ہیں ان قتلت لا تبکی، مجھے معلوم ہے شہید کر دیا جائے گا، میں شہید کر دیا جاؤں گا، میری بہن میرے شہید ہونے پر تو خیمے سے باہر آ کر نہ رونا۔ ایک نماز کا سبق ملتا ہے، دوسرا پردے کا سبق ملتا ہے، تیسرا کربلا کے میدان سے یہ سبق ملتا ہے ہمیشہ حسین کا ساتھ دینا، یزید کا ساتھ دینا۔ ہر زمانے میں حسین پیدا ہوں گے اور ہر زمانے میں یزید پیدا ہوں گے، ہر زمانے میں موسیٰ بھی پیدا ہوں گے، ہر زمانے میں فرعون بھی پیدا ہوگا۔ موسیٰ کا ساتھ دینا، فرعون کا ساتھ نہ دینا، ظالم کا ساتھ نہ دینا، ہمیشہ حق کا ساتھ دینا، یہ سبق کربلا کے میدان سے شہید ہونے سے پہلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو یوم عاشوراء جو اتوار کے دن آ رہا ہے اس کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہفتہ اتوار کا یا نہیں تو اتوار پیر کا روزہ رکھنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کربلا کے میدان سے جو ہمیں 3 سبق ملتے ہیں، نماز، پردہ اور ظالم کا ساتھ نہ دینا، اس کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.